الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ جیڑے سجن اپنے سجنا دا جیڑے سجن اپنے سجنا دا وچ دل دے نقش پکا لیندے او خود نو بیٹھے کے درتی تے او خود نو بیٹھ کے درتی تے لاہوت دی سیر کر لیندے جیڑے سجن اپنے سجنا دا خالق نے اپنے بندیاں نو ایک خاص تصرف دیتا ہے خالق نے اپنے بندیاں نو ایک خاص تصرف دیتا ہے جس وقت وچام گھر بیٹھے جس وقت وچام گھر بیٹھے ہر شے نو کول بلا لیندے جیڑے سجن اپنے سجنا دا دنیا دے دارو رہن دیو سانو ہجر دے صدے میں سین دیو جیڑے نے مریض محبتاں دے جیڑے نے مریض محبتاں دے بنا دید نہ ہور دوا لیندے جیڑے سجن اپنے سجنا دا ولی نال نظر دے ول کر دے نہیں لمبی چوڑی گل کر دے اللہ دے بندے بندیاں نو اللہ دے بندے بندیاں نو
اللہ دے نال ملا دیں دے جیڑے سجن اپنے سجنا دا وچ دل دے نقش پکا لیندے او خود نو بیٹھ کے دھرتی تے لاہوت دی سیر کر لیندے جیڑے سجن اپنے سجنا دا۔ اللہ جل جلالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے اور لاڈلے آخر الزماں خاتم النبیین والمعصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محترم معزز سامعین کرام، میں نے 11ویں پارے میں سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 تلاوت کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سن سنا کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہ کریم نے لا ریب کلام ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی یہ جملہ اگر بندہ غور کرے، توجہ کرے تو بندہ جھوم جائے کہ ایمان والا تجھے اور مجھے کہہ کے کون پکار رہا ہے، کون سی ہستی پکار رہی ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جو خالق و مالک ہے، سب بادشاہوں کا بادشاہ، سب حاکموں کا حاکم، یعنی اللہ کریم تجھے اور مجھے یہ مخاطب فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ میں یہیں پہ یہ بڑے کا کسی کا یعنی اتنے اچھے الفاظ سے یاد کرنا یہ بڑی ہی ہمارے لیے سعادت مندی ہے، تو یہ تو سب بڑوں کا بڑا ہے اللہ کریم۔ تو یہاں ایک حدیث شریف کا مفہوم سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں، دنیا میں تمہاری عزت ہو، تمہارا وقار ہو، تمہیں لوگ چاہیں، تو پھر 3 کام کیا کرو۔ 3 کام کیا کرو، ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب ایک دوسرے کو مخاطب کرو تو اچھے القاب سے، یعنی جو سننے والے کو اچھا لگے، یعنی اچھے القاب سے ایک دوسرے کو پکارو۔ اور دوسرا پھر آپ نے فرمایا کہ یہ تم سلام کرنے میں پہل کرو، یعنی جب کسی کو ملو مسلمان بھائی کو تو سلام کرنے میں پہل کرو۔ تیسرا کام آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بیٹھے ہوئے ہو تو اوپر سے کوئی مسلمان آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بھی بھائی آتا ہے تو اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ جب یہ 3 کام کرو گے تو اللہ کریم کے فضل سے تمہارا معاشرے میں وقار بڑھے گا، عزت تمہاری بڑھے گی۔ تو دیکھیں اگر کسی کو اچھے القاب سے پکاریں تو اس کے دل میں پکارنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کریم جو خالق و مالک ہے وہ ہمیں اتنے اچھے لقب سے پکار ہے کہ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، ساتھ ہی فرما اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس تقوی کے معنی بہت سارے علماء کرام نے معنی اس کے کیے ہیں، یعنی ڈرنے والا، پرہیزگار، اور ایک معنی یہ بھی ہے ان معانی میں سے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب فرمائیں چل پڑو تو وہاں بندہ چل پڑے، جہاں حکم دیں رک جاؤ تو بندہ رک جائے، یعنی جہاں شریعت کہے چل پڑو بندہ چل پڑے، جہاں شریعت کہے رک جاؤ بندہ رک جائے، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب فرما کے پہلا حکم یہ ارشاد فرمایا کہ ڈرتے رہو مجھ سے اور
اور دیکھیں جب بندہ اللہ سے ڈرے گا نا تو پھر سارے ہی برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا، یعنی بلکہ بچے گا. کیونکہ دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ اللہ اپنی قدرت کے مطابق ہر جگہ پہ موجود ہے. ہم کسی زمین کے تہہ میں بھی چلے جائیں تو اللہ پھر بھی ہمارے اعمال سے باخبر ہے. تو کاش کہ ہم عملاً بھی اس عقیدے کو اپنائیں. اگر عقیدے کو عملاً بھی اپنائیں گے کہ اللہ ہر جگہ پہ اپنی قدرت کے مطابق موجود ہے تو ہم بہت سارے بلکہ سب برے کاموں سے بچیں گے. تو یہ تقویٰ یعنی ہے ڈرنے کا نام، کہ اللہ سے بندہ ڈرے. تو ساتھ ہی پھر دوسرا حکم پتہ کیا فرمایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کے جو سچ بولنے والے ہیں، سچے ہیں ہر اعتبار سے، قول و فعل کے اعتبار سے، تو ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ ساتھ ہونے کا یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. دیکھیں نا، عام لوہا ہوتا ہے تو کسی کاریگر کے ہاتھ میں جب وہ پہنچتا ہے، کاریگر کا ہاتھ لگتا ہے تو وہ عام لوہا جو ہے وہ قیمتی اوزار بن جاتا ہے. ہاں جی، اسی طرح دیکھیں یہ بڑا مشہور محاورہ ہے کہ کشتی کے سنگ لوہا بھی تر جاتا ہے. تو دیکھیں عام طور پہ یہ لوہا تھوڑا سا بھی ہو تو وہ پانی میں گر جائے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن کشتی کے جب وہ اس کی سنگت مل جائے، اس کے ساتھ وہ ہو جائے تو پھر کئی من وزن جو ہے وہ لوہا وہ ڈوبتا نہیں، بلکہ کشتی کی نسبت کی وجہ سے، اس کی سنگت کی وجہ سے، اس کا ساتھ کی وجہ سے وہ اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بزرگ فرماتے ہیں کہ کشتی سے کسی نے پوچھا کہ کشتی تو لکڑ ہے، تو لکڑ جو ہے وہ پانی میں اگر گرا دی جائے تو جس سائڈ پہ پانی کا بہاؤ ہوگا وہ اس کو لے جائے گی. تو ہے تو بھی لکڑ، لیکن تو کیا صرف خود منزل پہ نہیں پہنچتی بلکہ جو تیرے ساتھ ہوتے ہیں، تیری سنگت اختیار کرتے ہیں، تو ان کو بھی منزل مقصود پہ پہنچا دیتی ہے. تو معرفت والوں کی نظر یہ جملہ کہ کشتی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، ہوں میں بھی عام لکڑ، لیکن میں نے آرے کی درد سہی ہے، میں نے ہتھوڑیوں کی ماریں کھائی ہیں، میں نے رندے کی تکلیف سہی ہے. یعنی اس طرح کہنے مختصر کرتا ہوں کہ مجھے تھی میں عام لکڑ، لیکن مجھے کاریگر کے ہاتھ لگے تو میں کشتی بن گئی. اب صرف خود میں نہیں ڈوبتی بلکہ جو میرے ساتھ ہوتا ہے میں اس کو بھی ڈوبنے سے بچا دیتی ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جو میرے سچے ہیں لوگ ہیں، میرے بندے سچے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ. اور ان سچوں میں سے آج کل یہ عرس جس طرح بزرگوں کے آ رہے ہیں، پیر قبلہ عالم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف والی سرکار، ان کا کچھ ذکر کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کے ایک ایک ادا کی تعریف کی جائے تو وہ کافی وقت چاہیے. تو ہم صرف حاضری لگوانے کی کوشش کریں گے. صرف جس طرح اشارہ کرتا ہوں، واقعہ وہ لمبا ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے آئے تو بڑے بڑے امیر وزیر آئے، وہاں ایک مائی صاحبہ سود کی اٹی بھی لے کے آ گئیں. تو کسی کہنے والے نے کہا کہ مائی صاحبہ تمہیں یوسف کو خریدنے دے گا؟ تو مائی صاحبہ نے آگے سے یہ الفاظ فرمائے، کیا کہنے والے مجھے معلوم ہے کہ مجھے یوسف کوئی خریدنے نہیں دے گا. پھر آئی کیوں؟ آئی اس لیے کہ جب قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا کہ یوسف کے چاہنے والے کون کون سے ہو، تو میں بھی لائن میں کھڑی ہو جاؤں گی. میں بھی کہوں گا مولا میں بھی تیرے پیارے نبی کی چاہنے والی تھی، یوسف علیہ السلام کی چاہنے والی تھی. تو یہ ہستیاں ایسی ہیں، یہ اب نبوت کا تو ہمیشہ کے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے. تو یہ جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں حاضری بس ایسے ہی ہے کہ ہم صرف چاہنے والوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں.
تو آپ یہ ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو آپ کے یعنی ولادت بعثت سے پہلے آپ کے متعلق بشارتیں آپ کے خاندان والوں کو ملتی تھی۔ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ کے والد گرامی کے ماموں جان پیر سید فضل الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد کے ماموں تھے، تو وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں ایک روشن چراغ یعنی خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی صورت میں تشریف فرما ہونے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے پہلے چند روز ایک بزرگ عمر رسیدہ مجذوب بزرگ آئے اور وہ وہاں یعنی رہتے، تو جب آپ کی ولادت بعثت ہوئی تو ان بزرگوں نے کہا کہ مجھے بچے سے ملایا جائے۔ تو جب خواجہ صاحب کو باہر لے کے آئے تو انہوں نے عقیدت کے ساتھ یعنی وہ بزرگ جو مجذوب تھے عقیدت کے ساتھ آپ کے ہاتھ پونچھوں میں اور وہ چلے گئے، یعنی وہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ اور آپ نے بچپن میں یہ آپ نے قرآن مجید کی تعلیم شروع کر دی۔ آپ ناظرہ پڑھتے تھے اور اتنی عمر تھی کہ وہ آپ کو اٹھا کے یعنی مدرسے تک لے کے جاتے اور واپس لے کے آتے۔ تو آپ ناظرہ پڑھ رہے تھے تو جتنا ناظرہ سناتے آپ اتنا یعنی ناظرہ سنانا ہوتا اس کو یاد کر کے سنا دیتے، اور جب آپ کا ناظرہ قرآن مجید ختم ہوا تو آپ پورا قرآن مجید حفظ کر چکے تھے۔ سبحان اللہ، کیا شانیں ہیں ان بزرگوں کی۔ اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ آپ نے پھر اردو فارسی کے لیے وہاں مدرسے میں آپ نے داخلہ لیا، بچپنا تھا، پھر آپ کو سکول سے آپ نے راول پنڈی امتحان بچپن میں دینے جانا تھا، تو وہاں لکھا گیا ہے کہ آپ وہ جو ممتحن تھا انگریز تھا، تو اس نے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھ کے سوال کیا تو آپ نے صحیح جواب دیا۔ آپ کے صحیح جواب کی وجہ سے اس انگریز ممتحن نے ساری کلاس کو ہی پاس کر دیا کہ جب چھوٹا بچہ اتنا صحیح درست جواب دے رہا ہے تو پھر اس سے ثابت تھا کہ استاد نے صحیح محنت کی ہے۔ لیکن یہ آپ کا کمال تھا، بچپن میں آپ کی وجہ سے پوری کلاس کو ہی پاس کر دیا گیا۔ اور آپ کے پاس جب طالب علم آتے، آپ جب پڑھنے کے لیے گئے تو آپ کو 60 درہم وہ خرچہ ملتا تھا، تو وہ آپ دینی طالب علموں میں تقسیم فرما دیتے، یعنی بچپن میں ہی آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا۔ اور پھر کیا کہ جب طالب علم آتے تو آپ ان کی عزت کرتے، ان کو سمجھاتے، اچھے اچھے کلمات سے الفاظ سے ان کو سمجھاتے، اور ساتھ یہ بھی آپ کا یہ کہنا تھا کہ آپ فرماتے تھے، آپ کی جو کتاب لکھی ہے کہ جس میں آپ کا یہ ذکر ہے ملفوظات مہریہ حصہ 2 صفحہ 101 پہ، یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پہلے ظاہری علم حاصل کرتے تھے۔ یہ جو بات ہے اس پہ آج کل بہت زیادہ یعنی اس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ آج کل بھی یہ آج سے پہلے تقریباً کم و بیش صدی سے زیادہ عرصہ آپ نے پہلے یہ آپ کا ارشاد ہے، لیکن آج کل تو زیادہ یہ ہو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ پہلے ظاہری علم حاصل کرتے تھے یعنی شریعت کا علم، پھر باطنی کی صوفی جو ازم ہے اس سائڈ پہ باطنی علم کی طرف بعد میں آتے تھے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے کہ ظاہری یعنی شریعت کا علم حاصل نہیں کرتے، وہ ابتدا سے صوفی بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ جس کو بندے کو یعنی شریعت کا نہ علم، تو جس طرح وہ فرماتے ہیں نا باج علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، یعنی آپ یہ سلطان باہو رحمۃ اللہ کے، تو اس لیے ظاہری علم جو ہے بلکہ جتنے بھی بزرگ ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے ظاہری علم حاصل کیا، شریعت کا علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد بزرگوں کی صحبت میں رہ کے انہوں نے باطنی علم حاصل کیا ہے۔ تو اس لیے آپ کا یہ بہت علم کا یہ انداز ہے کہ یہ جس طرح مشہور یہ آپ کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے وہ کہتا ہے کہ تم مسلمان کہتے ہو کہ ہمارے قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، تو پھر
یہ حضرت حسنین کریمین، انہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو ان کا ذکر تو ہے نہیں۔ تو آپ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ اس پادری کو کہتے ہیں کیا تو نے قرآن مجید خود پڑھا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا پڑھ کے سناؤ۔ تو اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اسے خاموش کروا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ قرآن کی آیات میں سے نہیں ہے، یعنی 6666 آیات جو ہیں ان میں یہ آیت نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں تعوذ جو ہے۔ اور یہ تسمیہ جو تو نے پڑھا تو یہ ایک آیت ہے۔ تو اب آپ اس کو فرماتے ہیں کہ ذرا سنو، یہ جو قاعدہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل جو ہیں اعداد بنتے ہیں 786۔ تو اب آپ فرماتے ہیں دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے عدد ہیں 210، اور سن پیدائش آپ کا ہے 4 ہجری، اور سن شہادت ہے 61 ہجری، کرب و بلا کے 261 عدد ہیں، اور امام حسن رضی اللہ عنہ کے اعداد ہیں 200، اور سن شہادت ہے 50 ہجری۔ اب آپ فرماتے ہیں ان سب کو جمع کرو، تو جب جمع کیا گیا تو 786 جواب آیا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو کہتا ہے کہ قرآن میں ذکر نہیں، یہ تو حسنین کریمین کا بسم اللہ میں ذکر موجود ہے، اور آپ کی پیدائش کا، آپ کی شہادت کا، یہ سارا کرب و بلا کا ذکر تو بسم اللہ ہے میں موجود ہے۔ تو وہ عیسائی پادری بڑا ہی یعنی وہ حیران بھی ہوا، اور وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ مسلمانوں نے اتنی تحقیق کی ہے۔ اور پھر آپ جانتے کہ مرزائیوں کے بارے میں یہ تمام جو غلط نظریات تھے ان کے بارے میں آپ نے جہاد کیا، کتابیں لکھی، ان کو یعنی آپ نے یہ منوایا کہ حق جو ہے وہ یہ ہے۔ تو قادیانیوں کے بارے میں آپ کی یہ بڑی مشہور بات ہے کہ مرزا قادیانی نے جب کذاب نے کہا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب آئیں اکیلے ان سے کروں گا، اگر وہ نہیں آ سکتے تو پھر 40 عالم دین کا مذکر ہوں جن سے میں اکیلا مناظرہ کروں، یعنی اتنا وہ بگڑا ہوا کہہ لے۔ اور وہ کہتا تھا، لیکن آپ نے اس کے چیلنج کو قبول فرمایا اور وہ نہ آیا وقت، پھر آپ اس کے پیچھے جانے کے لیے نکلے، لیکن یہ آپ کے ساتھ والوں، اور یہاں تک بھی آپ کے متعلق آتا ہے تو آپ نے اس کے چیلنج کو قبول بھی فرمایا، اور ساتھ فرمایا کہ دیکھیں میں اپنے نبی کریم کا ادنا سا امتی ہوں، غلام ہوں، میں ان کا غلام ہوں، تو یہ دعویٰ جھوٹا کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو مناظرہ اس طرح نہیں ہوگا دلائل سے۔ میز کرسی پہ علماء کرام فرماتے ہیں تیرا یعنی کاغذ قلم بھی ہو اور میری طرف سے بھی ہو، تو بھی دور بیٹھ جا، میں بھی دور بیٹھ جاؤں گا، جو تو ادھر سے بولے تیرا قلم لکھے، جو مہر علی بولے وہ اس کا قلم یعنی میرا قلم لکھے۔ تو وہ بھاگ گیا، مناظرہ نہ کر سکا۔ ویسے بھی کذاب نے کیا کرنا تھا، وہ تو خود جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ تو آپ نے ان تمام غلط نظریات کے خلاف جہاد کیا، تو یہ خواجہ پیر مہر علی شاہ صاحب کا یہ حصہ ہے، انہوں نے کمال کر دیا۔ اور دیکھیں یہ آپ کی اتنی کرامات ہیں، اگر ان سائڈ پہ جائیں تو کافی وقت چاہیے، پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو عرض کریں گے چند اشعار جو آپ کی یہ آپ کا جو کلام ہے بڑا یعنی پوری دنیا میں اس کو شہرت ملی، شورا آفاق کلام ہے، اس کے چند الفاظ۔ اج سکھ متراں دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لایا کیوں جڑیاں مکھ چند بدر شانی
متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بریاں اجے سکھ متراں دیوا دیری اس صورت نو میں جانا کھاں جانانے کہ جانے جہاں کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں جانانے کہ جانے جہاں کھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شان سب بنیاں مقطع رضی جی آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ ما عجیب لکا ما احسنکا ما اکمل لکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں اج سکھ متراں دیوا دیری اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے اور ہم سب کو دین پہ عمل کرتے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.